ज्वाइन किया है मोहतरम राना अलमास लियाकत साहब ने। देखें कि गरीबों के अब आप बात से आप जरा बाहर हो रहे नहीं, हैं। बात से सूद को आप हलाल समझते हैं या हराम समझते हैं? लेकिन अब देखें ना, पब्लिक प्लेस पे मैंने खुद फतू की शहरा कादियात अंदर बेशुमार दरख्त लगाए, फिर मैं आ रहा हूँ इसी तरफ कि अगर आवाम नहीं सुधरेगी क्या होगा, एक दो हफ्तों बाद वो दरख्त में ढूंढता ही रह गया। मैं उनको तो आपको पार्टी ने क्या दिया? इन्होंने मेरे साथ प्रॉमिस किया कि अलमास जब गवर्नमेंट आएगी हम आपको सबसे पहले एडजस्ट करेंगे। आप मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट कसूर में कहीं पे मुझे उसका सर, दिखा देखिए दें, मेरी ऐसा बात आप सुने। अपनी तहसील में मैं दिखा खुद दें, गया आपने हूं। सिटी में मैं एग्रीमेंट हुआ था कि आपको एडजस्ट करेंगे। तो क्या आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत के साथ इस बिना पर उनके साथ कोऑपरेट किया था कि मुझे इलेक्शन के बाद कहीं पे एडजस्ट करेंगे? लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आ रहा है, आपको यूथ नजर आएगी हर जगह पे इंशाल्लाह यूथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकाइक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमादुल हसन। नाज़रीन किराम, जिस तरह से आपको दीगर मौक़े के हवाले से भी हम आगाह करते रहते हैं और मुल्क की सियासी समाजी सूरत हाल से भी आगाह रखने की कोशिश करते हैं, तो जिस तरह से मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इक़्तिदार में है और अवाम पाकिस्तान हुकूमत से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको रिलीफ दिया जाएगा, महंगाई कम की जाएगी और उनको नौकरियां फराहम की जाएंगी, उनको जॉब्स फराहम की जाएंगी, उनको मौके दिए जाएंगे। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मोहतरम राना अलमास लियाकत साहब ने, जो कि इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथियों बल्कि कारकुनान में से शुमार होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियादों में अपना अहम किरदार अदा किया है। और ख़ास तौर पर मैं बात करूंगा उनका जो आबाई इलाका है तहसील पत्तों की डिस्ट्रिक्ट कसूर, इसकी सियासत के अंदर उनका एक इंतहाई अहम रोल है और उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पत्तों की के बानियों के अंदर से शुमार किया जाता है। तो इनको मैं अपने प्रोग्राम के अंदर वेलकम भी करता हूं और मैं आज के प्रोग्राम में राना साहब से मुल्क की सूरत हाल के हवाले से भी जानना चाहूँगा और इसके साथ साथ उनका पार्टी के अंदर क्या रोल है, इस हवाले से भी आज हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं उनको अपने प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम उमाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका और कायद का आपने मुझे। राना साहब, आपकी नवाजिश के आप हमारे पास तशरीफ लाए। तो राना साहब, आज के प्रोग्राम में जिस तरह से आपको पता है कि हमारी आवाम की जो पहली तरजीह है, आप चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम हिस्सा है और अहम कारकुनान में आपका शुमार भी होता है और इमरान खान साहब बराह रास्त आपके मोतरफ भी हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा पॉलिसी है गरीब को इंसाफ फराहम करने के हवाले से, गरीब को रिज़्क़ की हसूल के अंदर आसानी पैदा करने के हवाले से, उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। हुकूमत किस हवाले से इक़दाम कर रही है? जी देखें, सबसे पहले नंबर पे ये है कि ये हुकूमत एक वाहिद हुकूमत है कि जो ग्रास रूट लेवल के लोगों के लिए काम करने की ऐसी कोशिश कर रही है कि वो ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने या वज़ीर आला ने ऐलान किया उनको रिलीफ मिल गया उसके बाद वो क्लोज हो गया। अब आप देखें कि गरीबों के जितने मसाइल हैं हुकूमत ने लंगर खाने बनाए, उसके बाद हुकूमत ने गरीबों को फैसिलिटेट किया, उनके लिए ये कोरोना के अंदर 12-12 हज़ार रुपए की एक साथ आती रही, राशन आता रहा, उसके बाद ये काफ़ी चीज़ें। फिर जो हमारी यूथ है, नौजवान है, जो मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए उन्होंने कर्जा स्कीमें निकाली कि आप कर्जा लें और अपना कारोबार करें। इस तरह से हुकूमत शब रोज काम कर रही है, आगे और भी प्लान्स आ रहे हैं। पहली दफा माज साहब आपकी पनाहगाहें बनी आपके मुल्क के अंदर बड़े बड़े शहरों में, लेकिन राना साहब माजरत के साथ वो पनाहगाहें चल कहाँ पे रही हैं इस वक्त? वो कहीं पे लोग उनके अंदर कयाम पजीर हैं? हमाद भाई बिल्कुल उनके अंदर कयाम पजीर है और उनके अंदर जगह नहीं होती। रात जो लाहौर के अंदर शहबाज शरीफ साहब की रिहायशगाह के ऊपर बनाई गई थी, वो तो दूसरे तीसरे दिन ही खत्म कर दी गई। वो मेरी बात सुने, वो पनाहगाह इन्होंने खुद अपने तौर पे वो की थी और उसमें इसहाक डार साहब और वो सारा जो गवर्नमेंट ने पनाहगाहें बनाई आपके हॉस्पिटल्स के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर बनाई, वो चल रही है, लंगर खाने चल रहे हैं। बड़े शहरों के अंदर पनाहगाहें बना देना या बड़े शहरों के अंदर लंगर खाने बना देना ठीक है, बड़े शहरों के लोग उनका भी हकूक है, लेकिन जो छोटे शहरों के लोग हैं, जो कच्ची आबादियों के लोग हैं, उनके भी तो हकूक है ना। अब देखें हमाद भाई, उनके लिए मैं आपसे पहले भी रिपीट किया कि हमने उनके लिए रिलीफ पैकेज निकाला, ठीक है। उनको हुकूमत ने 12-12 हज़ार रुपये उनके फ्लोर पे दिए, ठीक है, उनको मिले। उसके बाद राशन का इंतजाम हुआ, फिर हमारे लंगर खाने बेशुमार जगह पे खुल चुके हैं
اور گورنمنٹ نے ایک پہلی دفعہ گورنمنٹ نے ایک پورے ملک کے اندر ایک موومنٹ چلائی، کیونکہ حکومتیں سارا کچھ نہیں کرتی جب تک عوام اور لوگ ساتھ مل کے کام نہ کریں. حکومت نے ایک موومنٹ چلائی کہ ہمارے میں اس دفعہ دیکھتا ہوں کہ جتنا اشرافیہ جتنا ہمارا امیر طبقہ تھا الحمدللہ انہوں نے گورنمنٹ کی آواز پہ لبیک کہا، انہوں نے بھی بہت کچھ کیا. اور جس طرح انڈیا سمیت پوری دنیا اس وقت تباہی کے دانے پہ تھی کرونا کی وجہ سے، الحمدللہ پاکستان کو کوئی اتنا بڑا لاس نہیں ہوا ہے، لیکن اتنا بڑا نہیں ہوا کہ آپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں، یہاں پہ فاقے آ جائیں، یہاں پہ کھانے کو کچھ چیز نہ ملے وغیرہ وغیرہ. یہ پرائم منسٹر کی پالیسی تھی کہ آپ کا ایک منی لاک ڈاؤن کر کے انہوں نے ملک کو بڑے طریقے سے. رانا صاحب غریب کو ریلیف کی بات تو ایک جانب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ پارٹی کے لیے آپ کی بہت ساری خدمات ہیں، عمران خان صاحب خود معترف ہیں، آپ کو ہدایات بھی دیتے رہے وقتاً فوقتاً جب بھی آپ کی میٹنگز ہوتی رہی، تو آپ کو پارٹی نے کیا دیا؟ اماد بھائی میں آج دو باتیں ضرور کروں گا. ایک، میرے سے الیکشن سے پہلے 2018 کے الیکشن کے سے پہلے مطلب کہ ہمارے جو مقامی جو ایم پی ایم این اے حضرات ہیں میں ان کا مشکور ہوں، انہوں نے مجھے تب عزت دی، اب بھی دیتے ہیں، ہمارے پورے یوتھ کو oblige کرتے ہیں وہ سارا. لیکن انہوں نے میرے ساتھ پرومس کیا کہ الماس آپ اپنی پوری ٹیم کو لے کے کام کریں، کیونکہ میں اکیلا نہیں ہوں. جی جی حماد صاحب میرے ساتھ ادھر گردونوا کے 100-200 جو ہمارا ولیج ہے، جو سٹی ہے 2-4، ان کے نوجوان they are always contact with me at every time. اور مطلب یوتھ میرے ساتھ کانٹیکٹ ہے، ہم کام کر رہے ہیں. آج حبیب آباد کے اندر مجھے نوجوانوں نے کال کی، ادھر بتا رہے تھے، پھول نگر سے بتا رہے تھے ہمارے لڑکے دن رات کام کر رہے ہیں. نہیں وہ تو کام کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ پرومس کیا کہ الماس جب گورنمنٹ آئے گی ہم آپ کو سب سے پہلے ایڈجسٹ کریں گے کہیں. اچھا ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ 2015 میں پرائم منسٹر نے کروڑوں لوگوں نے سنا آن ایئر تھا کہ الماس واز مائی ینگسٹ اینڈ اولڈسٹ ممبر آف پی ٹی اے، انشاءاللہ پی ٹی اے نیور فارگیٹ ہم اینڈ وی ول اوبلائج ہم. لیکن ہمارے بھائی بات یہ نہیں، بات یہ ہم نے کام کیا تھا پاکستان کے لیے. آپ ٹرسٹ کریں مجھے اس گورنمنٹ سے اور ہمارے ان لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے، دینا ہوتا ہے اللہ پاک نے. بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے، اللہ پاک کی ذات دیتی ہے بندے کو، میرا ان سے کوئی گلہ نہیں ہے. لیکن میں کبھی کبھی یہ ضرور سوچتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ جتنا نوجوان کانٹیکٹ میں ہے میں نے اس کو oblige کرنا ہوتا ہے، میں نے ان کو لے کے چلنا ہوتا ہے، ان کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، تو کافی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل رانا صاحب بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ نے ابھی جس طرح سے ذکر کیا کہ آپ کے ساتھ جو مقامی لیڈرشپ ہے، ایم این اے اور ایم پی حضرات ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ ایک پرومس کیا تھا، ایک آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ کو ایڈجسٹ کریں گے. تو کیا آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت کے ساتھ اس بنا پر ان کے ساتھ کوپریٹ کیا تھا کہ مجھے الیکشن کے بعد کہیں پہ ایڈجسٹ کریں گے؟ نہیں، میں نے تو پھر وہ پرومس کس وجہ سے تھا؟ بالکل نہیں کیا. وہ پرومس میرے لیے میں نے اصل میں یہ تھا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری جتنی یوتھ ہے اس کو ہمارے بھی بات سنیں، کوئی جماعت کوئی گورنمنٹ ہے اس کو بنانے میں یوتھ کا کردار ہوتا ہے. بالکل دیکھیں میری ایک میٹنگ ہوئی تھی، میں نے کہا تھا کہ آپ نوجوانوں کو oblige کیجئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی صورت میں یہ سارا کریں گے. چلیں یہ بتا بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا میں گلہ کر رہا ہوں، میں جسٹ ایک بتا رہا ہوں. نوجوانوں کو oblige کرنے کے حوالے سے آپ کی کون سی شرائط تھی کہ کن کن پلیٹ فارمز پر نوجوانوں کو oblige کیا جائے گا؟ ایسی کوئی شرائط تو نہیں تھی، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی جابس کے مواقع مقامی سطح پہ ہماری ٹاؤن کمیٹی ہوتی ہے، تو وہ کیا ایسا انہوں نے کیا؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دیگر اور بھی کافی چیزیں نہیں، کیا ایسا انہوں نے کیا؟ انہوں نے اللہ کرے نہیں دیکھیں آپ نے جو پرومس جو آپ سے انہوں نے کیا تھا، چلیں آپ اس بات میں نہیں آتے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے ان سے پرومس نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کو کچھ نہیں چاہیے، ہم مان لیتے ہیں، کچھ دے بھی نہیں سکتا اللہ پاک کی ذات، ہم مان لیتے ہیں، بالکل ہم مان لیتے ہیں، بالکل ہم مان لیتے ہیں. لیکن جو آپ کا پرومس تھا کہ یوتھ کو موبلائز کریں گے، اب آپ نے پہلی بات اس میں یہ رکھی کہ مقامی سطح پر جو علاقائی نوکریاں ہوتی ہیں جو مختلف مطلب کہ اور وہ کیا انہوں نے کیا، کافی آپ ان کی ٹریننگ کریں، ان کو موبلائز کریں، ان کو ٹرین کریں، جس طرح ہم لاہور کے نہیں دیکھیں جلد سے جلوس کرنا، لوگوں کو ٹرین کرنا اور لوگوں کو اسٹیج پر بولنے کے مواقع دینا، یہ ان کو کوئی موبلائز کرنا نہیں ہوتا ہے. ہر ایک شخص کے اندر اتنی کیپیسٹی اور اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ جس طرح سے آپ نے ایک کم سنی کی عمر سے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم کو جوائن کیا اور آپ 18-20 سال کی اس جدوجہد کے نتیجہ میں آج آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں.
لیکن ہر ایک شخص کا گھر، ہر ایک شخص کی جو فائنینشیل پرابلمز ہوتی ہیں وہ اس حد تک بعض دفعہ بڑھ جاتی ہیں کہ وہ اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتا کہ وہ مطلب اس چیز کو کنٹینیو کر سکے. چیزیں تھی جن کے لیے میں نے بات کی تھی اور مجھے فیل ہوتا ہے اپنے جوانوں کے لیے. میں دیکھیں آپ فیل کرتے ہیں ابھی آپ دیکھیں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے جی، اسی طرح کی چیزیں تھی کہ نوجوانوں کو سپورٹ کر کے ان کو کھڑا کیا جائے، ان کے اندر لیڈرشپ کو بڑھایا جائے. کوئی بھی قیادت ہوتی ہے اپنے نوجوانوں کے اندر لیڈرشپ کو ڈیولپ کرتی. اب لیڈرشپ صرف پالیٹکس میں ہم نہ لیں، بزنس میں لیں جی ٹھیک ہے، ورکنگ میں لیں، ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹس کے اندر لیں، اس کے بعد آپ گراؤنڈ لیول پہ لیں، لوگوں کے رائٹس کو اٹھانے میں لیں. ہم لیڈرشپ لیتے ہیں صرف پالیٹکس میں، بٹ وی وانٹ لیڈرز ان ایوری فیلڈ آف لائف. میں آپ کی بات سے اسلام کے اندر آ جائیں، اسلامائزیشن میں آ جائیں. میں آپ کی بات اسلام کو کتنی ضرورت ہے اس میں ہم چاہتے تھے ان کو. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. نوجوانوں کی ذہن سازی ہوگی، نوجوانوں کو بزنس کرنے کے میتھڈز ہوگے، ان کی لیڈرشپ ہوگی، ان کو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوگی، ان کو جرم کے خلاف آواز اٹھانے کی لیڈرشپ ہوگی، ان کی یہ ساری چیزیں ہو گئی. لیکن اس موجودہ دور کے اندر جو یہ مادی دور ہے جس کے اندر ہر ایک شخص کی دوڑ ذاتیات کی لگی ہوئی ہے، تو ذاتی حوالے سے ہر ایک شخص فائدہ ڈھونڈتا ہے. میرے خیال میں ہم ان علاقائی باتوں سے تھوڑا باہر نکل کے دیکھیں گے. عمران خان صاحب نے ایک یوتھ لون اسکیم سٹارٹ کی، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے نوجوان کوئی بھی اپنا قرضہ اپلائی کرے. اب آپ بات سے آپ ذرا باہر ہو نہیں، بات سے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ان کے اوپر سارا کچھ ڈالیں گے ہوپس ہو کہ وہ اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں ہے. نہیں کنڈیشن میں کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں ان کے اپنے ذاتی، یہ بھی تو ان کے ووٹ سے پرائم منسٹر بنانا جی، اس کے اندر ان کے ووٹ سے پرائم منسٹر بنا اور ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے پرائم منسٹر. لیکن میں ایک چیز کہوں گا کہ ہم نے نوجوانوں کو ابلائج کرنے کے لیے ایک جو پرائم منسٹر نے یوتھ لون اسکیم نکالی، اس کے اندر لوگ اپلائی کریں، اپنا لون لیں، اپنا بزنس کریں، اور اس کے اندر آپ دیکھیں بالکل لو مارجن کے اوپر ہے. اور اس کے بعد وہ دیکھیں نا پرائم منسٹر صاحب سلیکٹ ہونے سے پہلے یا الیکٹ ہونے سے پہلے، جو بھی آپ کہہ لیں ان کو، وہ اپوزیشن جماعتیں کچھ کہتی ہیں، جی وہ الیکٹ ہوئے ہیں جی، انہوں نے ووٹ لی ہیں پوری. دیکھیں وہ جو ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ الیکشن سے قبل ان کے جلسے، جلوس، تقاریر، وہ ساری اسی چیز پر تھی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بہتر ہے ہم خودکشی کر لیں، وغیرہ وغیرہ. بہت ساری چیزیں آپ بھی، بلکہ آپ تو وہاں پہ جلسوں کے اندر، دھرنوں کے اندر شریک ہوتے رہے ہیں. تو اب موجودہ وقت میں یہ دیکھیں آئی ایم ایف کی ساری پالیسی سود کے اوپر مبنی ہے. سود کو آپ حلال سمجھتے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں؟ سمپل سی بات ہے. پرائم منسٹر صاحب اس کو حلال سمجھتے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں؟ اگر پرائم منسٹر صاحب اس کو ایز اے مسلم حرام سمجھتے تو یہ جو انہوں نے نوجوانوں کے لیے قرضہ اسکیم شروع کی ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جب گورنمنٹ آئے گی تو سابقین نے ہمیں اس حد تک گڑھے کے اندر کر دیا ہوا ہے کہ ہمیں انہوں نے بالکل کام نہیں جائیں گے. لیکن اس سے نکلنا بھی تو ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس چیز سے نکلنے کے لیے کچھ محنت ہمیں کرنا پڑ رہی ہے، کچھ مزید اس کے اوپر. لیکن ہم چاہ نہیں، آپ دیکھیں اس گورنمنٹ نے قرضے واپس بھی کیے ہیں، بالکل کیے ہیں، گورنمنٹ نے بڑی کوشش کے ساتھ دن رات انہوں نے کام کیا اور ابھی تک جاری ہے کام. بالکل قرض تو انہوں نے واپس کیے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ عماد بھائی دیکھیں، ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ جب تک ہم اس چیز کے اندر نہیں گھسیں گے تب تک نکل نہیں سکیں گے. آئی ایم ایف ہے یا ورلڈ بینک ہے یا ایوری تھنگ جہاں پہ بھی جا رہے ہیں وہ جسٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ بھائی جان ہم نے اس میں سے نکلنا ہے. جنرل بات رانا صاحب، ایک عام آدمی کی بات، ہم امید کرتے ہیں ہو سکتا ہے عمران خان صاحب تک ہمارا یہ پروگرام پتہ نہیں جائے یا نہ جائے اس پروگرام، لیکن آپ کے توسط سے ہم سمجھتے ہیں یہ آواز ضرور جا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کے متعلق جنرل ایک اوور ویو ہے عوام کا کہ انہوں نے جس بھی چیز پر نوٹس لیا ہے وہ بجائے سستی ہونے کے یا بجائے اس میں ریلیف ملنے کے، عوام کو اس میں مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. آپ شوگر ایشو لے لیں، آپ پیٹرول کا ایشو لے لیں، جتنے بھی ایشوز ہیں، پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس لینے کے بعد اس چیز کو بجائے بہتر ہونے کے اس کے اندر مزید خرابی پیدا ہوئی. صاحب دیکھیے میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی کنٹری ہے نا، وہاں پہ ایک کمیونٹی ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کا ٹیکس کا سارا انحصار ہوتا ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ وہ نوٹس لیتے ہیں، اس کے اوپر کام بھی ہوتا ہے. کافی حد تک یہ دیکھیں جب ایک وقت میں آٹے کا بڑا شور تھا، بالکل آٹے کا بڑا شور تھا. اس کے بعد پیٹرول دیکھیں، اس کے اندر بڑا ایک پرابلم ہے. لیکن بھائی جان اس کے اندر آپ اس چیز سے کیوں نہیں، اس چیز کو کیوں نہیں آپ مانتے کہ ہمارا جو مافیاز ہے،
हमारा जो माफिया वो हमारे ही लोग हैं। नहीं फिर हमें वो गवर्नमेंट ने किया, उन्होंने काफी आप देखें गंदम के ऊपर देखें या दीगर हर चीज के अंदर गवर्नमेंट देखिए एक्शन। गंदम के हवाले से अगर हम बात करें तो इन्होंने सूबा सिंध से कुछ गोदाम पकड़े गंदम के हवाले से और उसको, लेकिन सारे मुल्क की गंदम वहां पे जमा नहीं हुई, इस बात को भी आप एक्सेप्ट करेंगे? सर देखिए, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा हर काम के अंदर माफिया है। माफिया मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ, आप पॉलिटिक्स ले लें, आप बिजनेस ले लें, आप गंदम ले लें, आप कपास ले लें, आप बिजनेस की तरफ आ जाए, कुछ भी करें, माफिया हमारे साथ जब तक हम खुद ठीक नहीं ना होते, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। लेकिन पहली दफा जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, सुन ले पहली दफा एक हुक्मरान आया जी कि जो अवाम को समझा रहा है। आज तक जितने हुक्मरान थे वो माफिया के साथ मिलकर लूटते थे। नहीं पहली दफा सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा भी किसी शख्स के पास इख्तियारात हैं? जी इख्तियार नहीं है, लेकिन आप एक बात याद रखें कि ये जो हमारी कौमी असेंबली है या जो भी है, ये अवाम के वोटों का एक मजमू है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और उसके अंदर आप एक अमान भाई मेरी बात सुने कि जो मैं इसमें कह रहा हूँ हुकूमत ने किया, ये नहीं किया, हुकूमत ने इसके अंदर बड़ी मेहनत की। हमारे मिनिस्टर्स ने दिन रात एक कर दिया और वो लगे हुए, और उन्होंने इस बहरान आने वाला था इधर बड़ा इन्होंने कंट्रोल किया। भाईजान बात ये है कि अब आपका जो माफिया है, अल्लाह करे ये सुधर जाए। नहीं माफिया क्यों सुधरेंगे, वो तो साल से चलते हैं। माफिया के खिलाफ आपको शिकंजा उनके खिलाफ हो रहा है, सख्त करना पड़ेगा। उसके ऊपर पॉलिसीज बन चुकी हैं, आइंदा इंशाल्लाह ये चीजें नहीं होंगी। अब देखे ना, अब देखिए एक मिनट, 75 साल से जब से पाकिस्तान बना 72 और 3 ईयर हो रहे हैं, मतलब इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान बनने से पहले के इधर लोगों के पंजे भी थे और बाद में भी सारा। भाईजान हमसे पहले हुक्मरानों ने क्यों नहीं इन्हें पकड़ा? हमारी जोलियों में जो माफिया, जो कर्जे, जो IMF, जो वर्ल्ड बैंक और जो मसाइल हैं, वो हमसे पहले हुक्मरानों ने तो एक दिन उसके ऊपर काम उन्होंने उसके ऊपर काम नहीं किया, लेकिन अवाम बल्कि उनके साथ मिलकर लूटते हैं। अवाम को इस चीज का नहीं पता, अवाम को इस बात का नहीं पता। अवाम थोड़ा हौसला करें, इतनी लंबी जो है कि करप्ट जो सिस्टम है, इसको चंद दिनों में ठीक नहीं किया जा सकता। अवाम को इस चीज से गर्ज नहीं है। अच्छा हम आदमी एक बात बताएं, इमरान खान एक ऑनेस्ट आदमी है, ये खान साहब के जो अगेंस्ट लोग हैं वो भी मानते हैं, ठीक है, तो इसलिए अवाम उनके ऊपर ट्रस्ट करें। इंशाल्लाह अब हालात ठीक होने की तरफ जा रहे हैं। पहला साल अच्छा देखिए, अब देखिए गवर्नमेंट पहला साल आया, महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, लूटमार, फसाद, इस चीजों को हम कंट्रोल करने में लगे रहे। दूसरा साल शुरू हुआ तो कोरोना आ गया, अब कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये होगा और बहुत जल्द पाकिस्तान तरक्की के दाने पे होगा। अब सारी बातें देखिए ठीक है, सुनामी ट्री जो है वो आने वाली नस्लों के लिए होगा। उसके बाद आप मुझे सुनामी ट्री का आप मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट कसूर में कहीं पे मुझे उसका दिखा दें, ऐसा आप अपनी तहसील में दिखा दें, आप अपनी सिटी में दिखा दें। मैं सर खुद गया हूँ, मैंने छागा मांगा के अंदर, लेकिन छागा मांगा तो पहले जंगल है, फूलनगर के साथ एक मसनूई जंगल का आगाज हुआ, जिसको आके खुद हमारे लीडरान ने, प्राइम मिनिस्टर CM ने आगे किया। उसके बाद CM साहब छांगा मांगा में इसका इफ्तिताह किया, जहाँ पे इन लुटेरों मडेरों ने वहां से दरख्त उखाड़ लिए थे। हम तो दरख्त लगाने पे लगे हुए। बिल्कुल, अगर हम छांगा मांगा की बात करें, बहुत लकड़ी चोरी होती है, पूरे मुल्क में सप्लाई होती है, लेकिन अब नहीं हो रही। इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ, नहीं एक्शन हुआ, लेकिन बात ये है, लोग भी निकले हैं। बात ये है, सवाल ये है कि आपके सिटी के अंदर, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर पब्लिक प्लेसेस पर या रोड्स पर या रोड्स की साइड्स पर कहीं पर आप मुझे दिखा दें सुनामी ट्री का जो मंसूबा था, बिलियन ट्री सुनामी का, वो कहीं पर आपको उसके असरात नजर आते हैं? भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि मसनूई जंगलात बन चुके हैं आपके अंदर। वो तो मखसूस है, लिमिटेड एरियाज की बात करते हैं, आपका पार्क बन रहा है, उसमें हमारे मुकामी लिमिटेड एरियाज है ना वो। लेकिन अब देखिए ना, पब्लिक प्लेस पे मैंने खुद पतों की इशारा काजा में बेशुमार दरख्त लगाए। फिर मैं आ रहा हूँ उसी तरफ कि अगर आवाम नहीं सुधरेगी क्या होगा। 1-2 हफ्तों बाद वो दरख्त में ढूंढता ही रह गया, मैं उनको पानी देने गया, वो दरख्त वहां पर मौजूद नहीं थे। अच्छा, तो मैं भाईजान जब तक हम खुद नहीं है। अच्छा दरख्तों में मैं एक बात कहता होता हूँ लोग अक्सर कि दरख्त के लिए आप ये सोचे कि जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है, खुदारा एक दफा सोच लें कि ये ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि दरख्त की कदर क्या है। बिल्कुल इसी तरह ही है, ये तो एक शऊर की बात है, लेकिन ये शऊर हमारी आवाम में किस तरह से आएगा?
پولیٹیشینز لے کے آئیں گے. آپ دیکھیں آپ جلسوں کے اندر جاتے ہیں, کے لیے بڑی کوشش کی جا رہی ہے, جلسوں کے اندر جاتے ہیں, آپ کے مقامی ایم این اے ایم پی حضرات بھی جاتے ہوں گے, ہر جگہ سے لوگ جاتے ہیں, جلسے جلوسوں کے اندر جاتے ہیں, کوئی نالی کا وعدہ کرتا ہے, کوئی سولن کا وعدہ کرتا ہے, کوئی سڑک کا وعدہ کرتا ہے, کوئی گیس کا وعدہ کرتا ہے, کوئی بجلی کا وعدہ کرتا ہے, وہ خواہ کام ہونا یا نہ ہونا. فنڈامنٹل پبلک کا رائٹ ہے, دیکھیں رائٹ ہے, لیکن یہ بھی کام صرف وعدوں تک محدود ہوتا ہے, ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے, لیکن عوام کو شعوری بات کوئی کیوں نہیں کرتا, شعور کی بات کیوں نہیں کوئی پولیٹیشین بتاتا. یوتھ کی آپ کو بہت سارے عمران خان نے لاکھوں نوجوانوں کو شعور دیا. خان صاحب کی بات میں کر رہا ہوں, I am the part of عمران خان ٹیم. ہم کر رہے ہیں دن رات, لیکن آپ کر رہے ہیں, قابض تو دوسرے لوگ ہیں نا پارٹی میں. دیکھیں میری بات سنیں, جہانگیر ترین صاحب جیسے لوگ جو پارٹی کے بنیادی چیزیں تھی وہ ان کے اگینسٹ, وہ اگر آپ ان کی شوگر والی بات کرنے لگے تو ان کے اگینسٹ ہماری جو نیب ہے, جو وہ کر رہے ہیں وہ کریں, ہم ان کو روک نہیں رہے. بات یہ ہے کہ آپ ہو گئے یا عمران خان صاحب ہو گئے, عمران خان صاحب کی پرسنل ٹیم جسے آپ کہہ سکتے ہیں, جن کو انہوں نے پرسنلی ٹرین کیا, جس کا آپ بھی حصہ ہیں, آپ تو کر رہے ہیں, لیکن آپ کی پارٹی کو تو ہائی جیک دوسرے لوگ کر کے پھر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی جو پیپلز پارٹی میں بھی وزیر خارجہ تھے, اب بھی وزیر خارجہ ہیں. نہیں ہے ہمارا صاحب, کام ہو رہا ہے. شاہ محمود صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں تاریخ میں پہلی دفعہ, لیکن وراثتی سیاستدان ہے. لیکن دیکھیں میں شاہ صاحب کو بڑا ڈیپلی دیکھتا ہوں. آج بھی انہوں نے اسٹیل بھی ہمارے ہائی کمیشن سے ملاقات کی وغیرہ. کوئی ہماری خارجہ پالیسی اس وقت ٹاپ پہ جا رہی ہے, اور اس میں شاہ صاحب کا بڑا ان کا رول ہے, ہم اس بات سے انکاری نہیں, لیکن آپ ان کو کیا ایک نوجوان لیڈر کہہ سکتے ہیں جو عمران خان. آپ دیکھیں اس میں مراد سعید ہے, اس کے اندر, لیکن مراد سعید کی کیا اہمیت ہے. اس کے بعد دیکھیں وزارت خارجہ ہے, وزارت داخلہ ہے, اس کے اندر اور بڑے سارے لوگ ہیں, حماد اظہر ہے, بڑے سارے لوگ, سارے نہیں جا سکتے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ کے پی میں دیکھیں, پنجاب میں دیکھیں, اچھا مجھے اب مرکز میں دیکھیں, یوتھ کو بلائج کیا گیا کافی جگہ پہ, اور وہ ہمارے لیے, لیکن ہمیں آپ تو نظر ہی نہیں آ رہے کہیں. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے انہوں نے یہ کہ عمر فاروق صاحب ہمارے ایڈوائزر ٹو سی ایم, انہوں نے مجھے ایز اے پولیٹیکل کوآرڈینیٹر سی ایم یوتھ اینڈ اسپورٹس افیئر میں کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے اندر میں بڑی ساری یونیورسٹیوں میں, اداروں میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پروگرام کیے, یہ الحمرہ میں کیے, ایوان اقبال میں کیے, اس کے بعد ہم پروگرامات کا عنوان کیا تھا؟ عنوان میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم پچھلے سال ہم نے پروگرام کیا جشن اقبال, ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم نے ہماری لیڈیز, ہماری یوتھ, ہمارا وہ وزارت اطلاعات نہیں وہ ان کا, لیکن ہم نے پروگرامز مینیج کیے وہاں پہ. ٹھیک ہے. ان تمام نوجوانوں کو اسلام کے بارے میں بتایا, ان کے رائٹس کے بارے میں بتایا. وہ تو کلچرل تھا نا, نہیں کلچرل آپ اس کو کہہ لیں, لیکن ہم نے کلچرل کو مینیج کیا کہ یوتھ اس کے اندر آگے سیکھے ان چیزوں کو, اور یوتھ نے سیکھا ان سب کو, اور اس سے آگے آپ آگے ہم یونیورسٹیوں میں گئے, کالجوں میں میں آپ کو پھر بات ریپیٹ کر رہا ہوں, ہم لیڈرشپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام, بیسیکلی عمران خان نے بھی یہی کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان, انشاءاللہ آگے لوکل گورنمنٹ الیکشن آ رہا ہے, آپ کو یوتھ نظر آئے گی ہر جگہ پہ انشاءاللہ یوز اس. اچھا آپ لوکل گورنمنٹ الیکشن جو آ رہا اس کے حوالے سے آپ کا کیا ارادہ ہے, آپ کس حد تک؟ جی میں بالکل اس کے لیے تیار ہوں, میں پیچھے بھی الیکشن لڑا اور آئندہ بھی انشاءاللہ اپنے علاقے سے لڑوں گا, اور مجھے امید ہے میری عوام میرے اوپر اعتماد کا اظہار کرے گی, اور میں انشاءاللہ تعالی میں اللہ پاک سے دعا کروں کہ اللہ پاک مجھے کامیاب کرے, اور میں ایسا کام کروں کہ وہ رول ماڈل کروں. میری یہ خواہشات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ